جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सनाउल्लाह खान आपसे मुखातिब हूँ। नई खबरों के साथ बड़ी डेवलपमेंट हैं और रात गए बड़ी डेवलपमेंट हुई है। तहरीक इंसाफ ने आखिर वो फैसला कर लिया, जो उन पर इल्ज़ामात लगाते थे मुल्क दुश्मन जमात का, वो उन्होंने कम अज़ कम इस फैसले से वो जो इल्ज़ाम है उसको धो दिया है। इसकी तफसीलात बताएंगे। इसके साथ आइनी तरमीम के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हैं और बड़ी पेशरफ्त आइंदा चंद दिन में होने जा रही है। 25 जो अक्टूबर है वो अभी भी डेड लाइन बरकरार है। इस पर भी तफसीलात होंगी। और कनाडा ने भारत के 6 जो सफारतकार हैं, जिसमें हाई कमिश्नर भी शामिल हैं, उनको क्यों मुल्क बदर किया है और इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर है, आपको पता है कि कल से इस्लामाबाद में SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। चीन के वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, रशियन वज़ीर आज़म आ रहे हैं और कई ममालिक के जो आला ओहदेदार हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं, ईरान के नायब सदर भी शामिल हैं, वो भी पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। और तहरीक इंसाफ ने, आपको याद होगा कि 15 अक्टूबर को जो है एहतजाज की कॉल दी हुई थी और डी चौक पर एहतजाज की कॉल थी। और इस हवाले से बाद में उन्होंने एक डिमांड्स भी की कि बानी PTI इमरान खान से उनका जो डेलीगेशन है उसको मिलने की इजाज़त दी जाए। उनकी सेहत के हवाले से काफ़ी खदशात थे, लेकिन हुकूमत मान नहीं रही थी। आज हुकूमत ने जो पीर के रोज़ जो है हुकूमत ने उसका जवाब दिया कि वो बानी PTI का जो मेडिकल चेकअप है वो कराने के लिए तैयार हैं। और वो चेकअप जो है, जो पाकिस्तान इस्लामाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है पिम्स, उसके जो डॉक्टर्स हैं वो करेंगे और वो मंगल को वो अडियाला जेल में मुआयना करेंगे। इस पर तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास हुआ है और उसमें ये फैसला किया गया है कि फ़िलहाल जो है वो इस एहतजाज को मौखर किया जा रहा है। और जो एक डिमांड्स थी वो बैरिस्टर गौहर के तवस्सुत से उस इजलास में रखी गई, जिसको समझा गया। और ये मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का ये बहुत शानदार फैसला है और सियासी जमातें इसी किस्म के रवैये इख्तियार करती हैं। मुल्क हम सबका है, तहरीक इंसाफ का भी है, नून लीग का भी है, पीपल्स पार्टी का भी है, आम पाकिस्तानियों का भी है। 25 करोड़ में जितने भी पाकिस्तानी हैं उन सब का उतना ही है जितना एक लीडर का होता है या किसी का होता है। और ये अच्छा फैसला है, जब एक इतनी बड़ी जो है वो सरबराही इजलास हो रही है इस्लामाबाद में और दुनिया भर के कई ममालिक के वज़ीर आज़म, 7 शायद ममालिक के वज़ीर आज़म होंगे और दीगर जो ममालिक हैं उनके आला सफारतकार और आला ओहदेदार भी मौजूद होंगे, कि उस दौरान ये एहतजाज नहीं होना चाहिए था। और ये एक मैं समझता हूँ कि इससे एक बेहतर माहौल पैदा करने में मदद मिलेगी और हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जो है वो राब्ते भी बढ़ेंगे। और तहरीक इंसाफ इस पर अपने लिए कुछ जो है वो सहूलतें भी हासिल कर सकती है, रियायतें भी हासिल कर सकती है। उन पुरअमन एहतजाज का उनको रास्ता भी मिल सकता है और उन्होंने जो एक कानूनी जंग लड़नी है उसके लिए भी उनके लिए एक वे फॉरवर्ड है। तो ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इससे बेहतर है कल ये भी क्लियर हो जाएगा। जो लोग, मैं बार बार कहता हूँ, गुज़श्ता रोज़ भी कहा कि जो लोग प्रोपागेंडा करते हैं, झूठ बोलते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं, या इमरान खान की सेहत के बारे में और उनको जो मिलने वाली सहूलियात के बारे में, मैंने कहा था सवात में बैठा एक यूट्यूबर वहाँ से बैठ के रोज़ाना नई नई कहानियाँ घड़ता है या कहीं और से बैठ कर कोई घड़ता है और लोग उनको फॉलो करते हैं, लाखों मिलियंस की तादाद में उन पर यकीन करते हैं। हालांकि अक्सर उनकी जो मालूमात होती हैं वो गलत साबित होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ख्याल में मीडिया को, जो कम अज़ कम मीडिया में रहा हो, उसको ये सोचना ज़रूरी है कि इस मुल्क में किसी तरीके से सियासी जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन हो, टेररिज्म कम हो। बन्नू में भी आज वाक़या हुआ है, एक पहले पुलिस एहलकार को शहीद किया गया, फिर उसके जनाजे के ऐन वक्त पुलिस लाइन बन्नू पर हमला किया गया दहशतगर्दों का, जिसमें 4 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। तो ये इस मुल्क की बदकिस्मती है हमारे लिए। टेररिज्म भी बढ़ रही है, सियासी जो अदम बर्दाश्त है वो ख़त्म हो चुका है और सोसाइटी में एक हिजान पैदा हो चुका है। उसको दूर करने के लिए ज़रूरी है कि सियासी जमातें ऐसे फ़ैसले करें जिससे ये टेम्परेचर डाउन हो। और ये तहरीक इंसाफ का एक अच्छा फ़ैसला है और इसके अच्छे असरात आएँगे। आइनी तरमीम पर जो है पार्लिमानी कमेटी का फिर इजलास हुआ है।
اور اس میں تمام تقریباً جو ہے تحریک انصاف کے سوا تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے جو ڈرافٹ ہیں آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ دے دی ہیں، جس طرح جے یو آئی نے دیا تھا، جس میں انہوں نے زیادہ تر وہ اسلامی جو آئینی ترامیم ہیں ان پر فوکس کیا تھا. اسی طرح اے این پی نے صوبے کے نام کے حوالے سے دی ہے. پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی تو آپ کو پتہ وہی ہیں جو ان کی ایک مشترکہ قسم کی ڈرافٹ ہے، جس میں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ ہونی چاہیے، ان کی یہ پرپوزل ہے. اور اس کے ساتھ تحریک انصاف اب وہ جماعت رہ گئی ہے جس نے ابھی تک کوئی بھی جو ہے اپنی تجویز یا ڈرافٹ نہیں دیا ہے، بلکہ وہ تو ان آئینی ترامیم کو کسی صورت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حکومت بھی یہ سمجھتی ہے. اور پھر تو یہ تحریک انصاف کے جو ارکان پارلیمنٹ ہیں یا پارلیمانی لیڈر ہیں وہ ان اجلاسوں میں کیوں شریک ہو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک میں کہتا ہوں مثبت ہے. اگر وہ کنسلٹیشن میں اپنی ایک سیاسی رائے دے سکتے ہیں اور ایک اپنی رائے کو منوا سکتے ہیں تو یہ بھی ایک بہتر طریقہ ہے سیاسی انداز میں. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ حکومت جو اتحادی حکومت ہے وہ کوئی اب مزید انتظار کرے گی، کیونکہ 25 اکتوبر ان کے لیے ڈیڈ لائن ہے. اور یہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ 25 اکتوبر کو جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، ان کا آخری دن ہے. اور اس آخری دن سے پہلے جو نئے چیف جسٹس ہیں ان کا نوٹیفیکیشن ہونا ضروری ہے، جو کہ سینئر موسٹ ہیں جو کانسٹیٹیوشن کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ. حکومت نہیں چاہتی، یہ بار بار میں بتا رہا ہوں آپ کو، کہ وہ منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے. وہ چاہتی ہے وہ چیف جسٹس تو ضرور بنے، لیکن ایسی سپریم کورٹ کے جو سول اور کرمنل کیسز دیکھے اور جو پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل اور یا 184 کے کیسز ہیں وہ ان کے دائرہ اختیار سے نکل کے کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے پاس چلے جائیں. تو یہ حکومت کا پلان ہے. آج کمیٹی نے ریکمنڈیشن فائنل کرنے کی 17 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی ہے، مطلب بدھ کا روز. اور 17 اکتوبر کو ہی ایس سی او کی کانفرنس کا آخری دن ہے. شام کو تمام جو ہمارے مہمان ہیں وہ واپس چلے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر سیاسی دنگل شروع ہوگا آئینی ترمیم کے حوالے سے، اور پھر ڈی چوک بھی ہوگا اور تحریک انصاف بھی ہوگی. لگتا یہی ہے کہ تحریک انصاف ان آئینی ترامیم کو رکوانے کے لیے اپنا پورا زور لگائے گی، اور حکومت بھی اپنی پوری تیاری میں ہے کہ کسی طرح ان کو منظور کر لیا جائے. مولانا فضل الرحمان کی طرف سے بھی اطلاعات آپ کو پتہ ہے میڈیا میں چلتی رہی ہیں کہ وہ کافی حد تک تیار ہیں اس حمایت کے حوالے سے. اور دیکھنا یہ ہوگا کہ جب اس پر ترمیم پر ووٹنگ ہوگی تو کون کون کہاں کھڑا ہوگا. حکومت بھی مکمل جو تیاری کے بغیر پارلیمنٹ کا اجلاس بھی نہیں بلائے گی، اور جب تک ان کی تعداد انہیں یقین نہیں ہو جائے گا کہ 2/3 اکثریت ان کو سینٹ سے بھی اور نیشنل اسمبلی سے بھی مل جائے گی، اس وقت تک وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بھی نہیں بلائیں گے. اور جب یقین ہو جائے گا، جو لگتا یہ ہے کہ یقین تو ان کو ہے، لیکن آئندہ 24 سے جو 48 گھنٹے ہیں وہ بڑے اہم ہیں، کیونکہ ایس سی او کی وجہ سے ایک سائڈ پہ ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہوگی، ایک سائڈ پر یہ اپنی جو 2/3 اکثریت کو سیکیور کرنے کے لیے کام کر رہے ہوں گے. یہ امپارٹنٹ خبر تھی. ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کچھ دیر قبل. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال جون میں ایک سکھ رہنما جو خالصتان تحریک کے بڑے حامی ہیں، 45 سالہ ان کا پردیپ سنگھ نجر ان کا نام ہے، ان کو کینیڈا میں ایک گوردوارے کے باہر وہ گاڑی میں بیٹھے تھے جہاں ان کو قتل کر دیا گیا. اور اس کے بعد کینیڈا نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ یہ جو کارروائی ہے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را کی ہے. اور اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی بھی بڑھی. اور گزشتہ سال سپٹمبر میں جو کینیڈین وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی ایک جو بیان دیا تھا جس میں انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ بھارت اس واقعے میں ملوث ہے اور اس کی تحقیقات کے حوالے سے بھارت کو مکمل تعاون کرنا چاہیے. اب ڈیولپمنٹ یہ ہوئی تھی کہ کینیڈا نے اعلان کیا تھا آج پیر کے روز کہ وہ بھارتی ہائی کمشنر اور ان کے سفارتکاروں کے ساتھ اس معاملے پر تحقیقات کرے گا. اور انہوں نے ان کو بھارت چھوڑنے کا بھی کہا تھا کہ اس کے بعد ان کو بھارت رہنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، اور ان کو ایکسپل کرنے کی بات کی گئی، جس پر بھارت نے بھی بڑا سخت ریئیکشن دیا. اور بھارت نے کہا کہ جی ہمارے جو سفارتکار ہیں ان کو ان کی سیکورٹی کے حوالے سے ان کے خدشات ہیں. اور انہوں نے بھی جب کینیڈا نے بھارت کے ہائی کمشنر سمیت 6 سفارتکاروں کو ملک چھوڑنے کا کہا
تو بھارت نے بھی کینیڈا کے جو ہائی کمشنر، جو قائم مقام اس وقت ہائی کمشنر ہیں شاید بھارت میں کینیڈا کے، ان کو اور ان کے مزید 5 سفارتکاروں کو، تو 6 سفارتکاروں کو بھارت نے بھی دلی چھوڑنے کا حکم دے دیا ہے، احکامات جاری کیے ہیں۔ اور جب آپ کو یاد ہوگا جب یہ واقعہ ہوا تو دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کافی زیادہ ہو گئی تھی، دونوں طرف سے بیانات آئے تھے، اور بھارت نے جو کینیڈا کے الزامات تھے ان کو ہمیشہ مسترد کیا، اور آج بھی جو ہے کینیڈین جو ناظم الامور ہیں ان کو طلب کیا گیا بھارت میں، دلی میں، اور بھارتی وزارت خارجہ میں، اور ان سے احتجاج کیا گیا کینیڈا کے اس بیان کا کہ وہ بھارتی ہائی کمشنر اور ان کے سفارتکار کے ساتھ تحقیقات کرے گا۔ اور اس کے علاوہ کینیڈا کی جو پارلیمنٹ ہے ان کی ایک کمیٹی نے بھی یہ قرار دیا تھا کہ بھارت کو ان ممالک میں شامل کیا گیا تھا کہ جو کینیڈا میں جو جمہوری جو اقدار ہیں، ادوار ہیں، ان کے لیے جو ہے بھارتی جو ہے ان کو اس کو خطرہ قرار دیا تھا، اور اس پر بھی بھارت نے احتجاج کیا تھا اور اس کو سیاسی بیان قرار دیا تھا، اور خالصتان کی سکھ علیحدگی پسندوں کی اس کو مہم قرار دیا تھا بھارت نے بھی۔ اب دونوں ممالک کے درمیان یہ شدید کشیدگی ہے میرے خیال میں، اور کینیڈا یہ بار بار کہہ رہا ہے اس وقت بھی، آج بھی جو کینیڈا کی طرف سے یہ بیان ہے کہ ان کے پاس ثبوت ہیں کہ جو سکھ لیڈر ہیں جن کو گزشتہ سال جون میں قتل کیا گیا کینیڈا میں، ان کے قتل میں بھارت کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا ان کے پاس شواہد موجود ہیں، اور یقیناً ان کے ملک میں یہ واقعہ ہوا، ان کا حق پہنچتا ہے، بھارت کو ان کے ساتھ مکمل تحقیقات میں بھی تعاون کرنا چاہیے، اور اگر کوئی شواہد ملتے ہیں تو یہ معاملہ پھر کہاں جا کر رکے گا؟ کیا یہ معاملہ پھر عالمی عدالت میں بھی جا سکتا ہے یا کہیں اور بھی جا سکتا ہے؟ لیکن اس وقت جو ہے دنیا کے سامنے بھارت کا جو چہرہ ہے مختلف انداز میں بے نقاب ہوا۔ ایک تو پاکستان میں تو کئی دفعہ ہم نے ثبوت بھی دیے ہیں، ڈوزرز بھی دیے ہیں کہ یہاں پر بھارتی ایجنسی راہ ملوث ہے، یا چاہے وہ بلوچستان میں ہو، چاہے کے پی میں ہو، چاہے جب جو پچھلی حکومت تھی افغانستان کی، اس وقت جو بھارت کے درجنوں جو ہے وہاں پر سفارت خانے اور کونسلیٹ بنے ہوئے تھے، جن میں اور بھارتی اس وقت کی افغان حکومت کی انٹیلیجنس ایجنسی اور بھارتی ایجنسی پاکستان میں جو کچھ کرتے تھے وہ سب چیزیں شواہد کے ساتھ پیش کی گئیں، لیکن اس پر نہ دنیا نے کچھ آواز اٹھائی، نہ بھارت کوئی جو ہے کسی قسم کا موقف دینے کے لیے تیار ہے۔ الٹا پاکستان پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی کو پروموٹ کر رہا ہے۔ تو یہ آج کی خبریں تھیں، یقیناً آپ کو اس بارے میں کوئی سوال ہو تو ضرور مجھے لکھ کر بھیجیے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔